میں نے قربانی کے جانور کے عیبوں کے بارے میں بات کی تھی کہ قربانی کا جانور عیب دار ہو تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ بے عیب ہونا قربانی کے لیے شرط ہے۔ اب اس کے متعلق 3 باتیں صرف باقی رہ گئی تھی۔ نمبر 1، سینگوں کے متعلق۔ جو جانور مادرزاد کیٹا ہے، بغیر سینگوں کے ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض دفعہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سینگوں والی جگہ پر ایسی دوائی لگا دیتے ہیں جس سے سینگ اگتا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کے سینگ ہوں اور سینگ اوپر سے کھوپا اس کا ٹوٹ جائے، جو خشک ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا ٹوٹ جائے، گر جائے، ایک سینگ کا ٹوٹ جائے، دونوں کا ٹوٹ جائے، قربانی جائز ہے۔ جو نیچے بچی ہوتی ہے، گوندا ہوتا ہے، جس کے اندر جان ہوتی ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے اور تہائی سے کم ٹوٹ جائے، تہائی تک ٹوٹ جائے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ٹوٹ جائے یا جڑ سے ٹوٹ جائے، جس میں سر میں نیچے کو سوراخ کی طرح ہو جاتا ہے، جگہ نیمی ہو جاتی ہے، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کا جانور کے جسم پر بسا اوقات پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی گدود، کوئی دانہ، کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تو قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ان میں وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اس کی جائز ہے۔ اگر ان دنوں میں بھی وہ موجود ہو، پھوڑا، پھنسی، دانہ، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈاکٹروں کے ماہر جانوروں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، یا ویسے جو لوگ اس کی پرکھ رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، وہ اگر کہے کہ یہ پھوڑا پھنسی متعدی نہیں ہے، جان لیوا نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے جانور مرے گا نہیں، یہ عارضی ہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جائے کہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، یہ جانور کو معذور بھی کر سکتا ہے، تو پھر ایسے پھوڑا پھنسی والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات جانور بڑھاپے کی وجہ سے یا خوراک نہ ملنے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا لاغر کمزور ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا بیچارے کے لیے مشکل ہے، ہڈیوں کا مجموعہ ہے، بس اس پر طاقت نہیں ہے، تو ایسا جانور جو یوں اتنا کمزور ہے کہ وہ آسرے سے اٹھتا ہے، آسرے سے چلتا ہے، اور وہ بالکل گیا گزرا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، چاہے خوراک نہ ملنے کمزوری کی وجہ سے ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے عیب ابھی میں نے بیان کیے، ایک پھوڑا پھنسی کے بارے میں، ایک سینگوں کے بارے میں، اور ایک جانور کے لاغر کمزور ہونے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ باقی عیوب کا تذکرہ، جانور کے عیبوں کا تذکرہ پچھلے درس کے اندر ہو چکا تھا۔ تو قربانی کے جانور کے لیے بھی بے عیب ہونا ضروری ہے، اور جس پیسے سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، اس کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر کفر کا عیب ہے، اس میں اگر شرک کا عیب ہے، اس میں اگر بد عقیدگی کا عیب ہے، یاد رکھو اس کی اپنی قربانی بھی نہیں ہوگی، اگر بڑے جانور میں وہ شامل ہوا تو باقیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ بد عقیدہ بندے کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی، جس کا کوئی ایک نظریہ عقیدہ بھی اسلام کے نظریوں عقیدوں کے منافی ہو، ایسے بندے کے ساتھ قربانی نہیں کرنی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے لیے قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، جو اس پر پیسہ لگا ہے اس کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے، اور جو قربانی کرنے والا بندہ ہے اس کا بھی بے عیب ہونا عقیدے کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے۔ اگر وہ کر ہی گوشت کی نیت سے رہا ہے، کر اس لیے رہا ہے کہ لوگ کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اس نے قربانی نہیں کی، بچوں نے تنگ کیا جی قربانی کرنی ہے اس لیے مجبوری ہے، بچوں کی مان کے کر رہا ہوں، ورنہ قربانی کی نیت ارادہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی بھی قبول
نہیں ہوتی، اور ایسے آدمی کا قربانی میں شامل کرنا مشترکہ بڑی قربانی میں بھی جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔